ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر اس کو حدیث پاک کو امام طبرانی نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا برا بن عازب ایک شخص سے ملے، ابو داود، اس شخص کا نام تھا ابو داود۔ تو حضرت برا بن عازب یہ صحابی ہیں، یہ ملے ابو داود اعمیٰ کو۔ تو ابو داود کہتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب چونکہ صحابی ہیں، وہ مجھے ملے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصافحہ کیا، یعنی سلام لینے وقت جو مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملایا۔ جب ہاتھ ملایا نا تو ہاتھ ملا کے میرے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی پڑے۔ صحابی رسول مجھے ملے، یعنی یہ خود صحابی نہیں ہیں، کہتے ہیں حضرت برا بن عازب صحابی مجھے ملے، میرے سے ہاتھ ملایا، مجھے دیکھا، مسکرا پڑے۔ جب مسکرائے تو کہا اتدری لما اخذت بیدک، پتہ ہے تمہیں کہ میں نے تمہارا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ، لا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے ہاتھ کیوں پکڑا ہے، تو اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس میں کوئی بھلائی ہوگا، اس میں کوئی اچھائی ہوگی، کیونکہ آپ صحابی ہیں، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے سیکھا ہے، دین سیکھا ہے، آپ سرکار کے پاس بیٹھے رہے، تو اتنا مجھے پتہ ہے۔ کیا خوبصورت سوچ اور فکر تھی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے، مگر چونکہ آپ سرکار کے صحابی ہیں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ ہاتھ کسی اچھائی کے لیے ہی پکڑا ہوگا، اس میں میرا کوئی فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ آپ صحابی ہیں، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، آپ سرکار کے شاگرد ہیں، دین سیکھا ہے ان سے۔ تو الا اننی ظننت انک لم تفعلوا الا لخیر، بھلائی کے لیے۔ تو کہا حضرت برا بن عازب کہتے ہیں ہاں تم نے صحیح سوچا ہے، ایک دن ایسا میرے ساتھ ہوا کہ سرکار مجھے ملے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار سے میں ملا تو سرکار علیہ السلام نے میرا ہاتھ یوں پکڑا تھا اور سرکار میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، اور یہی سوال سرکار نے مجھ سے کیا تھا اتدری لما فعلت بک ذلک، اے برا بن عازب جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ یہ والا سلوک کیوں کیا ہے، تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، پھر میں مسکرایا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو حضرت برا بن عازب کہتے ہیں تب میں نے کہا تھا کہ نہیں حضور مجھے بھی نہیں پتا، یعنی جیسے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا، میں نے تم سے پوچھا جانتے ہو میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، تم نے کہا نہیں پتا، کہا ایسے میری حضور سے ملاقات ہوئی تھی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا تھا تو حضور نے فرمایا جانتے ہو برا بن عازب میں نے تمہارے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، تو میں نے کہا حضور مجھے بھی نہیں پتا، تو تمہارے والا جواب جو تم نے مجھے دیا یہی میں نے حضور کو دیا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آگے ایک خوشخبری سنائی تھی، وہ خوشخبری بیسیکلی میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے مجھے ایک بات بتائی تھی، کیا؟ فرمایا سرکار نے مجھے بتایا، وجہ بتائی کہ میں نے تمہارا ہاتھ کیوں پکڑا ہے، سلام لیتے وقت مصافحہ کیوں کیا، یعنی اس میں اہمیت ہے کہ صرف زبان سے نہیں السلام علیکم کہنا، ہاتھ ملانے میں مزید فضیلت ہے۔ کیا اسلام ہے، یعنی ایک ہے سلام زبان سے کہنا، ایک ہے ساتھ ہاتھ ملانا، اس میں مزید ثواب ہے، مزید برکت ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب دو مسلمان اذا التقیا آپس میں ملاقات کرتے ہیں، وتصافحا اور مصافحہ کرتے ہیں، سلام لیتے وقت ہاتھ ملاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر خدا کے لیے خوش ہو جاتے ہیں، للہیت کی بنیاد پر، کسی دنیاوی مطلب کی بنیاد پر نہیں، لالچ کی بنیاد پر نہیں، دنیاوی لالچ کی بنیاد پر نہیں، اس لیے کہ میرا رب راضی رہے، میرا رب راضی رہے، رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں تو یہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، بس مسکرا پڑتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لم یتفرقا حتی یغفر لہما، یہ سلام لے کے جو ہی پیچھے ہٹتے ہیں اللہ انہیں بخش دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ قربان جائیں اسلام پر اور سرکار کی دی ہوئی شریعت پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے بارے فرمایا ایک بار سلام السلام علیکم کہا 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، ومغفرتہ 40 نیکیاں، یہ ایک الگ نصاب ہے،
دوسرا نصاب الگ ہے کہ ساتھ ہاتھ بھی ملاؤ، جب ہاتھ ملاؤ گے تو وہ نیکیاں الگ لکھی جائیں گی، ادھر ہاتھ جدا ہوں گے، جو ہی تمہاری ملاقات گفتگو ختم ہوگی، سلام لے کے پیچھے ہٹو گے، تمہاری بخشش ہو چکی ہوگی، کیونکہ تم نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ کو تقسیم کیا ہے۔ یعنی آپس میں معاشرے میں محبتیں بانٹنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنی برکت ہے، رب راضی اتنا ہوتا ہے۔ فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے سے راضی رہو، ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کی قدر کرو، تو رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ تم ادھر ایک مسلمان کو عزت دے رہے ہو، ادھر تمہارے نامہ اعمال سے رب گناہ مٹا رہا ہے۔ تو اس میں جو اہم بات ہے، سرکار نے فرمایا لا یفعلان ذالک الا للہ، کرے اللہ کے لیے، لالچ نہ ہو کوئی، خدا کی رضا کے لیے یہ کام کیا جائے تو پھر یہ برکت رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔